سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ جل تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ ایک مسلمان پر اس کی زندگی میں اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کو فرض کیا ہے، جو یومیہ بنیاد پر ہے۔ روزانہ ہر مسلمان کو دن میں 5 نمازیں ادا کرنی ہیں، جو اس مسلمان پر اللہ رب العزت نے فرض کی ہیں۔ اب ان نمازوں کا اجر اور ثواب اس لحاظ سے بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے کہ اگر بندہ اول وقت میں پڑھے اس کا زیادہ اجر ہے، اگر جماعت کے ساتھ پڑھے تو اس کا ایک الگ اجر ہے۔ تو اس طرح یہ تقسیم جو علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہے۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ با جماعت نماز کی فضیلت ہے۔ اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اس کو کیا اجر ملے گا، اسے کیا ثواب ملے گا، اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، یہ ہمارا آج کا بنیادی موضوع ہے۔ دیکھیں، نماز با جماعت یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ بندے کا اجر لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا معاملہ ہے، کیسے سمجھا جائے؟ بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک ایسا دن جس میں ہر بندہ اپنے گناہوں کی بابت اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ہر بندہ پریشان ہے، ہر نفس پریشان ہے۔ ایسا ہولناک اور خطرناک دن، اس دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا، یا پھر بعض علماء کی تشریح کے مطابق اپنی رحمت کا ایک سایہ پیدا کر کے 7 قسم کے لوگوں پر وہ سایہ اوپر لگا دے گا، ان کو ٹھنڈی چھاؤں ملتی رہے گی۔ ان خوش نصیب لوگوں میں ایک وہ بندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت۔ ایسا شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، اٹکا رہتا ہے، معلق، اس کا دل مسجد کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا، اس کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا میدان محشر میں۔ اب مسجد کے ساتھ دل اٹکا ہوا ہے، معلق ہے، اس کا کیا معنی؟ کیا معنی یہ ہے کہ ہر وقت مسجد میں گوشہ نشین ہے، مسجد کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، ہر وقت مسجد میں موجود ہے، یہ معنی نہیں۔ صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ: معناہ شدید الحب لها والملازمۃ للجماعۃ فیہا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے دل میں مسجد کے لیے شدید محبت ہے اور وہ مسجد سے چمٹا رہتا ہے، ملازمت اختیار کرتا ہے۔ کیوں؟ للجماعۃ فیہا، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، مسجد سے نکلا، لیکن اس کے احساسات میں، اس کی فکر میں، اس کی سوچ میں ہر وقت ہر کام کرتے ہوئے مسجد کہیں نہ کہیں موجود رہتی ہے کہ دوبارہ مسجد جاؤں گا، نماز کا وقت آئے گا اور جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کروں گا۔ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ دَوَامَ الْقُعُودِ فِي الْمَسْجِدِ، اس کا یہ معنی نہیں کہ بندہ مسجد میں ہی کسی کونے میں گوشہ نشین ہو جائے اور وہیں بیٹھا رہے، نہیں۔ مسجد سے جاتا ہے لیکن اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ نے جو نماز فرض کی ہے اس کو دوبارہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھوں گا۔ یہ ہے وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا۔ علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ کا قول ہے عمدۃ القاری میں، فرماتے ہیں: فیہ فضیلۃ من یلازم المسجد للصلاۃ مع الجماعۃ۔ اس حدیث میں اس شخص کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے جو مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے اہتمام کرتا ہے اور مسجد سے ملازمت اختیار کرتا ہے۔ یہ اس شخص کی فضیلت کا اس حدیث میں بیان کیا گیا، اور ایسا کیوں کرتا ہے؟ اتنی عظیم بات ہے۔ لأن المسجد بیت اللہ، اس لیے کہ مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ وحقیق علی المزور اکرام الزائر، اور کسی بھی میزبان کے لیے مہمان کی تکریم کرنا، اس کے مہمان نوازی کرنا، یہ ایک لازمی امر ہے، ایک لازمی چیز ہے۔ فکیف باکرم الکرماء، جب میزبان کے لیے لازمی ہے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، تو پھر جب بندہ اللہ کے گھر میں آئے گا تو پھر کس کا مہمان ہوگا؟ اللہ کا مہمان ہوگا۔ فکیف باکرم الکرماء، تو پھر ایسی ذات کی مہمان نوازی جو دنیا کی ساری ذاتوں سے زیادہ سخی ہے، کیسی مہمان نوازی ہوگی؟ جب اللہ میزبان ہے اور بندہ مہمان ہے، جب بندہ مسجد میں آتا ہے اللہ کا مہمان ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی مہمان نوازی کیسی ہو؟ اور یہ روایات سے بھی ثابت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اور جب بندہ مسجد آتا ہے تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ پر یہ لازم ہے کہ اللہ اپنے بندے کی مہمان نوازی کرے۔ ابھی بندہ مسجد میں آیا نہیں ہے، دل میں اشتیاق ہے، شوق ہے کہ مسجد میں آؤں گا، نماز جماعت کے ساتھ ادا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ بشارت پہنچا رہا ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن ایسے دل جن کے دل میں یہ اشتیاق ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اب جب یہ دل کا ارادہ، یہ دل کا شوق، یہ دل کی نیت عمل کی صورت میں آتی ہے تو پھر لازمی بات ہے انسان کو چل کر مسجد کی طرف جانا پڑتا ہے نماز کے لیے۔ نماز کے لیے مسجد کی طرف آئے گا، چل کر آئے گا، تو اس کا چل کر آنا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو اجر ادا کرتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ذکر کی، بنو سلمہ لام کی زیر کے ساتھ،
اکثر غلطی کرتے ہیں لوگ، بنو سلمہ نہیں، بنو سلمہ، یہ ایک انصار کا بڑا مشہور قبیلہ تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جامع ترمذی میں کہ مدینہ کے کنارے پر آباد تھا۔ انہوں نے یہ چاہا کہ ہم مسجد نبوی کے قریب جو خالی جگہ ہے وہاں پر اپنے گھروں کو منتقل کر لیں، اس لیے کہ مسجد قریب ہو جائے گی، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں آسانی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ لایا گیا، آپ کے سامنے ذکر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیارکم یا بنی سلمہ، یا بنی سلمہ دیارکم، اے بنی سلمہ اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، وہیں پر ٹھہرے رہو۔ قد تکتب آثارکم، تحقیق تمہارے قدموں کے نشانات کو لکھا جاتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا فرمان کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے، الزموا دیارکم فانکم اذا لزمتموها کتبت آثارکم وخطاکم الکثرہ، کہ جب تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو گے، انہی میں رہائش اختیار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کے نشانات کو لکھے گا اور ان پر تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اب جب مسجد میں آ گیا، نماز ادا کرے گا، دوبارہ گھر بھی جانا ہے۔ ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس روایت کو ذکر کیا، آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں یسرنی ما یسرنی ان منزلی الی جنب المسجد، اللہ کے رسول میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے کسی جانب ہو اور میں وہاں سے آسانی کے ساتھ آ کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں۔ وَإِنَّنِي أُرِيدُ أَن يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا گھر مسجد سے دور ہو، اور جب میں مسجد کی طرف اپنے قدموں پر چل کر آؤں تو میرا قدموں پر چل کر آنا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نامہ اعمال میں لکھوا دے اور اس پر مجھے اجر عطا فرمائے۔ وَإِنَّنِي أُرِيدُ أَن يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَىٰ أَهْلِي، مسجد تو آ گیا، اب جب مسجد سے دوبارہ جاؤں، وَرَجُوعِي، اور میرا مسجد سے دوبارہ گھر لوٹنا، یہ بھی میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، اللہ تعالیٰ نے یہ دل کی تیری خواہش، اس ساری خواہش کو جمع کر دیا ہے، اب تیرے نامہ اعمال میں یہ خواہش لکھی جائے گی، یہ اعمال لکھے جائیں گے۔ امام ابن خزیمہ کی روایت میں ہے کہ اعطاک اللہ ذالک کلہ، اللہ تعالیٰ نے یہ دل کی تیری جو خواہش ہے، یہ جو ثواب تیرے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تجھے عطا کر دیا۔ دل میں اشتیاق، مسجد کی طرف آنا، مسجد سے جانا، ان تمام امور پر اللہ تعالیٰ بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے ابھی مسجد پہنچا نہیں ہے، ابھی مسجد پہنچا نہیں ہے، یہ آنے جانے کے معاملات ہیں، ان میں ہی اتنا اجر عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اجر جب بندے کا لکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ اور جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے سوال کیا تھا، ہل تدری یا محمد، یہ بات بتائیے، ہل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، اللہ کے مقرب فرشتے کس بات کے بابت، کس بات کے متعلق آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا۔ سوال کیا ہے کہ اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے مقرب فرشتے آپس میں کس چیز کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، کفارات کے بارے میں۔ اور کفارات کیا ہے؟ المکث فی المسجد، مسجد میں نماز کے بعد ٹھہرے رہنا اور اپنے قدموں پر چل کر مسجد کی طرف آنا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے۔ اور تیسرا اسباغ الوضوء فی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے سردی کے موسم میں یا کسی تکلیف میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یہ کفارات ہے
اور ان کفارات کو لکھنے کے متعلق ملأ الاعلیٰ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ تو ایسا اجر ہے، ایسا ثواب ہے، ایسی فضیلت ہے، ایسی عظمت اور رفعت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس ثواب کو لکھنے میں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ یہ بندہ مسجد کی طرف جا رہا ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے، اس کے ثواب کو میں لکھوں گا، دوسرا فرشتہ کہتا ہے میں لکھوں گا، تیسرا کہتا ہے میں لکھوں گا، آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ اتنا عظیم عمل، اور جب مسجد میں آ گیا، اب جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفذ ب25 درجہ۔ ایک بندہ منفرد ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 25 درجے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے ب27 درجہ، اللہ تعالیٰ 27 درجہ زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور کیا معنی؟ یہ تو تعارض ہو گیا؟ نہیں، یہ تعارض نہیں، ائمہ سلف نے اور محدثین نے اس تعارض کو جو ظاہری طور پر ہمارے سامنے آیا دفع کیا، دور کیا ہے۔ کس طرح کہ اس 25 اور 27 کا تعلق بندے کے اپنے خشوع اور خضوع کے ساتھ ہے، کہ جس قدر جس کا خشوع اور خضوع ہوگا اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ اچھی نماز پڑھنے والوں کو 25-27 درجہ، اور جو کم تر ہیں ان کو 25 درجہ۔ اور جب بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے خوش ہوتا ہے۔ تبشبش اللہ، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ کیسا خوش ہوتا ہے؟ النہایۃ فی غریب الحدیث والاثر میں علامہ ابن الاثیر رحمہ اللہ نے اس تبشبشہ کی تفسیر بیان کی، تشریح بیان کی۔ کیا معنی ہے تبشبشہ؟ فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ ایک دوست جب اپنے دوست سے دور ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں دوبارہ اپنے دوست سے ملوں۔ جب وہ دوبارہ اپنے دوست سے ملتا ہے تو کس طرح خوش ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جب نماز میں ملاقات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح خوش ہوتا ہے۔ ارے جس کے لیے اللہ خوش ہو گیا، بتائیے اس کے لیے کچھ بربادی کی کوئی صورت باقی رہ گئی؟ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے خوش ہوتا ہے، اور حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے کیسا خوش ہونا؟ کما یتبشبش اہل الغائب، جس طرح کوئی اجنبی کسی دوسرے شہر میں گیا، کسی دوسرے ملک میں گیا، پردیس میں گیا، دوبارہ اپنے وطن کی طرف ایک طویل عرصے کے بعد لوٹتا ہے، اس کے گھر والے کتنا خوش ہوتے ہیں، اس کے بال بچے، اس کی بیوی، اس کے ماں باپ، اس کے اہل و عیال کس قدر خوش ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بالکل اسی طرح، یہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس وقت کہ جب بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ سارے فضائل، یہ ساری جو ثواب کے معاملات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بیان کیے ہیں جو جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اور جب نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا تو کچھ نمازیں جہری بھی ہیں، جہری نمازوں میں اس کو کچھ اضافی ایسے اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جو کسی اور عمل میں نہیں۔ مثلا ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آگے ایک طویل فہرست ہے جو علماء نے بیان کی ہے کہ یہ اجر ملتا ہے، یہ اجر ملتا ہے، یہ اجر ملتا ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جب بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس کو کچھ اضافی اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک، جب جہری نماز ہو تو امام آمین کہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا قال الامام آمین فقولوا آمین والملائکۃ یقولوا آمین، جب امام ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کہے تو تم لوگ بھی آمین کہو،
اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، امام بھی آمین کہتا ہے۔ من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کسی انسان کی، جس کسی مسلمان کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل گئی، اس کی زندگی کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ یہ ایسا اجر ہے جو کسی عمل میں نہیں۔ تو ایسے بہت سارے اجر ہیں کہ جب بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ فضائل، یہ مناقب، یہ فضیلتیں، یہ رفعتیں، یہ منزلتیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کی، وہ اس لیے بیان کی کہ ہم سب نماز با جماعت کا اہتمام کریں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ روزے ہمارے لیے ایک بہترین ایک موقع ہے کہ ان میں ہم آسانی کے ساتھ ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کر کے جب با جماعت نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں اور اپنی عادت کو بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو، غفلتوں کو اپنی بارگاہ میں معاف فرمائے اور ہماری نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔